अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में काई कबीले में इमाम साहब कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और तुरगुत बेहोश था। इसी दौरान उसे एक ख्वाब आना शुरू हो जाता है जिसमें वो जंगल में मौजूद होता है, जहाँ चलते चलते वो एक जगह आकर पहुँच जाता है जहाँ इमाम साहब एक पौधा लगा रहे थे। तुरगुत इमाम साहब से पूछता है, मैं कहाँ हूँ? इमाम साहब कहते हैं, तुरगुत ना तुम कल में हो और ना तुम आज में हो। तुरगुत कहता है, क्यों और यह पौधा क्यों लगा रहे हैं? इमाम साहब कहते हैं, मैंने सुना है कि हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए हैं, मैं उनकी राह में ये पौधे लगा रहा हूँ। फिर तुरगुत कहते हैं, इमाम साहब क्या मैं शहीद हो गया हूँ? इमाम साहब कहते हैं, नहीं, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुमने बहुत सारी जंगें लड़नी है और जालिमों को मारना है। तुरगुत कहता है, मैंने जंग के मैदानों में बहुत सारे दुश्मनों को ख़त्म किया है, लेकिन इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया हूँ। कौन सी दवा से मैं जल्द सेहतयाब हो सकता हूँ? इमाम साहब कहते हैं, दुआ सिर्फ एक सबब होती है तुरगुत, शिफा अल्लाह के हाथ में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया लेकिन आग उन्हें ना जला सकी। हज़रत इस्माइल को चाकू के साथ काटने की कोशिश की गई लेकिन चाकू उन्हें ना काट सका। अल्लाह के रज़ा में ही सब कुछ है। फिर इमाम साहब कहते हैं, तुरगुत तुम इधर आओ, कुछ पानी पी लो। पानी एक नेमत है और इसमें शिफा है। फिर इमाम साहब तुरगुत को पानी पिलाने लगते हैं और तुरगुत पानी पीने लगता है। इस तरह ये ख्वाब ख़त्म हो जाता है। इमाम साहब तुरगुत के पास दुआ मांग रहे थे और उसके सेहतयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। दूसरी तरफ जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ गुंदोज को अर्तु साहब का एक निशान मिल चुका था। इतने में बामसी और गुलदारो वहाँ पहुँच जाते हैं। गुंदोज कहता है, ये मेरे बाबा के लिबास का एक टुकड़ा है। गुलदारों से देखकर कहते हैं, हाँ ये बिल्कुल अर्तुरुल का है, लेकिन हो सकता है कि जाल हो, जानबूझकर किसी ने ये रखा हो। बामसी कहता है, जब तक हम इन निशानों के पीछे नहीं जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा कि ये जाल है या सच है। गुलदारो कहते हैं, यकीनन हम इनके पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ गार में भी बोलत और आरी बुका सो चुके थे जबकि अर्तुरुल साहब के जहन में वो ख्याल आ रहे थे कि किस तरह उनके सिपाही शहीद और जख्मी हो गए थे। ये सोचकर अर्तुरुल साहब थोड़े गमगीन हो जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, ताकत और कुदरत के मालिक आप हैं, हमें जालिमों के आगे झुकने मत देना। जब तक तेरी रजा होगी तब तक हर चीज़ मुकम्मल है। मुझे मौत की ज़रा परवाह नहीं है, लेकिन मेरे शहीदों को मुझे इंतकाम लेने की तौफीक अता फरमा। दूसरी तरफ उमर कबीले में दोबारा अब्दुर्रहमान एबिलगी खातून के खेमे में पहुंचता है। एबिलगी खातून पूछती है, अब्दुर्रहमान क्या घोड़े तैयार हैं? अब्दुर्रहमान कहता है, जी तैयार है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अब्दुर्रहमान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन एबिलगी खातून नहीं मानती और कहती है, अर्तु साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और मैं भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अब्दुर्रहमान कहता है, शुक्रिया एबिलगी खातून। यह कहकर अब्दुर्रहमान बाहर चला जाता है तो एबिलगी खातून अपने हथियार उठाने लग जाती है। इतने में सलमा खातून वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, बाजी बाहर सिपाही घोड़े लेकर तैयार करे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? इतने में एबिलगी खातून कहती है, वो अर्तु साहब की तलाश के लिए जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। ये सुनकर सलमा खातून कहती है, ठीक है बाजी, आप जाएं, मैं पीछे से कबीले का ख्याल रखूंगी। ये सुनकर एबिलगी खातून बाहर चली जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है। आरिफ बुका भी बोलत को कहता है, रास्ते में ख्याल रखना, वो हर तरफ अर्तुरुल को तलाश कर रहे हैं, अगर ये जिंदा ना रहा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। अल्पासी कहता है, फिक्र मत करें, इसे कोई परिंदा भी नहीं देख सकेगा, बस गुलदारों को देखो। ये कहकर बिबौलत घोड़े पर सवार हो जाता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में एक जिरगे का सरदार सिरमा खातून के खेमे में दाखिल होता है और कहता है, सिरमा खातून आपने मुझे बुलाया था। सिरमा खातून कहती, क्या हुआ ताज भाई, हमने तो आपको शेर समझा था लेकिन आप तो एक जख्मी खरगोश निकले। क्या उमर कबीले के भाई को ऐसा जेब देता है? अताज भाई कहते हैं, मैं एहतियातन ऐसा हो गया हूँ सिरमा खातून, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे अपने बाजू की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो भी बोला साहब का नुकसान हुआ है उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। सिरमा खातून कहते हैं, हम आपका बाजू तो ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन आपका दिल जरूर मजबूत कर सकते हैं। फिर सिरमा खातून खड़ी हो जाती है और कहती है, उमर कबीले का सरदार बिबौलत अभी जिंदा है और वो अपने मंगोल दोस्तों के साथ मिलकर उसने अर्तु को अगवा कर लिया है। अब डरने का वक्त नहीं है बल्कि एक बड़ी जंग का ऐलान है। आप जिरगे के लोगों को इकट्ठा करें ताकि हमें पता चल सके कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, ताकि दुश्मन को पता चल जाए कि उनकी खोदी हुई कब्रों में वो खुद ही गिरेंगे। दूसरी तरफ एबिलगी खातून और उसके सिपाही जंगल में पहुंच चुके थे ताकि अर्तु साहब की तलाश जारी कर सके।
دوسری طرف عبادت کا قافلہ ایک جگہ رک گیا تھا اور ارتو صاحب کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر ارتو صاحب کو کہتا ہے پانی پی لو، سفر لمبا ہے۔ اتنے میں بھی بولت آتا ہے اور لات مار کر پانی گرا دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کس نے کہا تھا کہ اس کو پانی دینا ہے؟ نہ تو اس کے لیے پانی ہے اور نہ ہی اس کے لیے روٹی ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ پھر وہ دوسرے آدمی کو کہتا ہے میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ پھر وہ ارتو صاحب کو کہتا ہے میں اس دن کا انتظار کب سے کر رہا تھا، تم میرے پنجوں میں جکڑ جاؤ گے، اب میں تمہیں اتنی تکلیف دوں گا جس سے میرے دل کو سکون ملے گا۔ اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پڑھ رہی ہے کوئی تو پڑھی کوئی میں پڑھتا ناول۔ آج سنڈے تھا، ہیر کا فیصلہ سنانے کا دن تھا اور وہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر دل نہ جانے کیوں ہے بے چین سا تھا۔ صبح سے اب وہ میں وہی کردہ پہنگا تھا میرے لوگ گگے لوڑی مگر دل نہ جانے کیوں بے چین تھا صبح سے۔ اب بھی وہ حویلی کے پچھلے ہفتے میں درخت کے نیچے بنائے گئے پتھر کے بینچ پر بیٹھی اسی اداسی اور بے چینی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب حدید کی آواز اسے حقیقت میں کھینچ لائی۔ چاچی، اس نے چیختے ہوئے پیچھے سے بازو سے ہیر کے گلے میں ڈالے۔ ارے چاچی جان، آپ کب آئی ہے؟ ہیر لکھا ہے۔ ہیر نے خوشگوار حیرت سے کہتے ہوئے اسے اپنے سامنے کیا۔ ابھی وہ اچھلا، بتایا بھی نہیں آنے کا؟ میں نے ممی سے کہا تھا کہ آپ کو سرپرائز دیں گے۔ بہت اچھا سرپرائز دیا بھائی، ہیر نے مسکراتے ہوئے اس کی گال چومی۔ ممی کہاں ہیں؟ ہاں، میں بی بی خان کے پاس۔ تو چلو پھر ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ وہ حدید کا بازو پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ چلیں۔ وہ اچھلتا کودتا آگے بڑھ گیا۔ کاش میری شمس لالا سے اشار خان کا خون نہ ہوا ہوتا تو حدید اتنی سی عمر میں باپ کی شفقت سے محروم نہ ہوتا۔ ہیر حدید کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے چومتی اس کے پیچھے پیچھے ہی حال میں آئی۔ السلام علیکم، ہیر مسکرا کر کہتی۔ مہرو کے گلے لگی۔ میں صبح سے ہی اداس تھی، شکر ہے آپ لوگ آئے۔ ارے بھائی، اداسی کی وجہ؟ مہرو نے رازداری سے پوچھا۔ کوئی وجہ نہیں، وہ مسکراتی ہوئی بی بی خان کی تخت پر بیٹھی۔ اچھا، اور سنائیے وہاں سب کیسے تھے؟ ان کے پوچھنے پر مہرو انہیں وہاں کے باتیں سنانے لگی۔ ایک تو پڑھ میں اندروں لوئی لیا اے منچ دے تو سارا نہیں اور دو ہی لیا نا بیل دو والا دیکھ کے سن کیوں دے بات کرتی گاڑی یہ شب ڈیرے پر تھا جب اس کا سیل بجا۔ بابا جان کا نام دیکھ کر اس نے کال اوکے کی۔ جی بابا جان، یہ شب کہا تو تم؟ میں ڈیرے پر ہوں بابا جان، خیریت؟ جلدی حویلی پہنچو، وہ عجلت میں بولے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ یہ شب فکر مند ہوا۔ تم آؤ پھر بتاتا ہوں، بابا جان نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ یہ شب پریشان ہوتا ہوا اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ اس کے سامنے تھا۔ کیا بات ہے بابا جان، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہوں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ دلاور کیا سا پیغام؟ یہ شب ان کی بات پر چونکا۔ ویر کے بھائی جان کا انتقال ہو گیا ہے، شمس خان کی بیوی کا،
ہو کیسے وہ حیران ہوا، یہ تو وہاں جانے پر ہی پتہ چلے گا۔ تم ایسا کرو، ہیر کو لے کر فوراً نکلو کیونکہ عصر کے بعد جنازہ ہے اور 2 بج چکے ہیں۔ میں بھی تمہاری بی بی جان کو لے کر جنازے سے پہلے ہی آ جاؤں گا۔ جب یشب سر ہلاتا یہ لینے کے یہ بہت کمال دا رزلٹ، بہت اچھا۔ کتنے اتنا پڑے گا ایئر کی طرف آ کر اس کا ڈرائیور اور ڈور اوپن کیا اور میں نے اس کے مزید بولنے سے پہلے ہی یاسر اسے باہر نکال چکا تھا۔ وہ ہیر کا ہاتھ تھام کر چلتا ہوا حویلی کی گیٹ تک گیا۔ اب جاؤ تم، میں بھی یہی ہوں۔ ہیر نے دونوں ہاتھوں سے یاسر کے بازو کو زور سے پکڑ جیسے کوئی ننھا بچہ کسی وہ چارجنگ لایا۔ کیمرے صاف کر کدی ویڈیو نہیں نا بنائی، کیمرے صاف کر کے رب فرنا اگلے بھی پچھلے بھی 50 میگا پکسل فرنٹ کیمرے، 48 میگا پکسل پچھلے ایکو جانا۔ وہ مہنگا ہے، وہ ایمولیٹڈ ہے، یہ سستا ہے۔ یاسر اپنے بازو سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ چاروں میں 4 ہیر بھی خوفزدہ بڑھ گیا۔ چاروں ہیر بھی خوفزدہ سی پاؤں گھسیٹتی اندر داخل ہوئی اور وہاں عورتوں کا جگمگاہٹ دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ اس کا کوئی پیارا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا ہے، مگر کون؟ فی الحال وہ یہ جان نہیں پائی تھی۔ ہیر جب 10 دن پہلے اپنی حویلی آئی تھی تو تب اسے پھپھو کی خوشخبری ملی تھی۔ شمس اور پریشا کی شادی کے 6 سال بعد ان کو اولاد کی نوعیت ملی تھی۔ حویلی میں خوب صدقے و خیرات کیے گئے تھے۔ جہاں ہر کوئی اس خبر پر خوش تھا، وہیں سب ہیر کی غیرامددگی پر افسردہ بھی تھے۔ خدا کر کے یہ وقت گزرا تھا اور آج وہ خوشی یہ پینٹ چینج کرتا یار فرنٹ ویکھنا تو فرنٹ تم اگے ویکھے نہیں سی یہ فرنٹ اینڈ کیوں یہ نائٹ ہے پک تے کرنا پک تے کر تصویر تیری صحیح ہونی ہو جا تیرے منہ تے فوکس کردا پیا۔ چینی سے انتظار کیا گیا تھا، اپنے ساتھ غم بھی لے آئی تھی۔ پریشا ڈلیوری کے دوران ہی بیٹی کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ پر نم تھی، ہر دل دکھی تھا۔ پریشا کی ہواں موت پر قدرت کے لکھے کو کون ٹال سکتا بھلا۔ 4 دن ہو گئے تھے پریشا کو اس دنیا سے گئے۔ مہرو بی بی خان، یاسر اور خاقان افریدی اس کے جنازے کے بعد واپس افریدی حویلی آ گئے تھے۔ ہیر وہیں تھی، بے چین سی، افسردہ سی۔ بہت بڑی قیامت ٹوٹی تھی ان کی حویلی پر۔ ہیر 4 دن کی بھتیجی کو چپ کرواتی خود ہی رونے لگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا ان کے ساتھ؟ وہ معصوم سی بچی ہمیشہ کے لیے ماں سے محروم ہو گئی تھی۔ یہی سوچ ہیر کا کلیجہ کاٹ رہی تھی۔ وہ ابھی شمس لالہ کے کمرے میں ہو کر آئی تھی جو بھابھی کے جانے کے بعد سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی جس خاموشی سے 8-9 سال پہلے انہوں نے بہت مشکل سے باہر نکالا تھا، اسے ہیر بہت مشکل سے انہیں چند نوالے کھلا کر آئی تھی۔ وہ بچی کو گود میں لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ باہر جاتا بہت کمال ہے۔ کمرے میں آئی ہیر بی بی، اسے مجھے دیں، آپ سے چپ نہیں ہوگی۔ رحیمہ نے بچی کو اس کے گود سے لیا اور جھلاتے ہوئے لوری دینے لگی۔ چند بعد ہی بچی سو گئی۔ ہیر بی بی، اسے یہیں لٹا دوں؟
ہاں لٹا دو، ہیر نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا اور اٹھ کر وضو کرنے چلی دی۔ ہیر کو دیکھ کر آج 4 دن ہو گئے تھے اور یہی بات حسب کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ اسے اس دن جس حالات میں چھوڑ کر آیا تھا، اسے سوچ سوچ کر پچھلے 4 دن سے وہ بے چین تھا۔ مہرو اسے چائے دینے آئی تھی جب یاسب کو کسی غیر مرئی نقطہ کو گھورتے پایا گیا۔ حالت بنا لی ہے یاسب خدا نخواستہ، ہیر وہاں ہمیشہ کے لیے تو نہیں گئی جو تم مجھتوں بنے بیٹھے ہو۔ بھابی مجھے ہیر کی طرف سے پریشانی ہو رہی ہے۔ کیسی پریشانی؟ مہرو پاس پڑے کاؤچ پر بیٹھی وہ اس کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس دن صدمہ بھی تو اتنا بڑا ملا تھا نا۔ مہرو افسردہ ہوئی ہوں پر ہم میں سے کوئی دوبارہ وہاں نہیں گیا۔ کدے اندر لایا اے لا تو ریکارڈنگ کر میں موبائل پا بنتے ہیں اللہ بعد چاہے سننی ریکارڈنگ ہاں یہ اگے لا چ صحیح ہے موبائل کتنے صحیح ہے موبائل ہاں موبائل تو صحیح ہے کیمرہ نیرے کڑے پھٹدا ہے نہیں ہے وہ تو باہر کر دیکھ 10% زوم دی کتنے ہیں تو یہ دس میں ویک انہاں لیمٹ جڑی دتی اوتھے نہیں پھٹنا ہے اوے ہاں دی لیمٹ ہے 2 ایتھے دی لیمٹ ہاں لیمٹ ہے نا پھٹے تے نہیں ایتھے نہیں پھٹنا ہاں لینس بھی اے دے 10 ہن کتنے ہیں ایندے لینس بھی ہیں نا علیحدہ لینس چینج کر لا ہونے دا ویک ہونا کہ پھٹے گا یہ تو کدی پارٹ چاہیے تو شروع کر دے ارے نہ دی پہلا دی ویک لیمٹ ہونی ہے چینی تو چیڑا کیڑا تو روکا کس نے ہے دیور جی جب چاہے چلے جائیں دیدار یار کے خاطر مہر نے اس کی ہے چینی پر چیڑا یشب چیم کر مسکرا دیا بھابی آپ بھی نہ اچھا چلو جلدی سے یہ چائے ختم کرو اور جا کے ہیر سے ملاؤ تاکہ تمہاری شکل پر کچھ تو فریشنس دیکھنے کو ملے۔ میرو اس کی بال بکھیرتی مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یشب نے جلد سے چائے ختم کی تو اور چینج کرنے کے بعد ہیر کے گاؤں روانہ ہو گیا اس سے ملنے کے لیے۔ یشب مردانے میں دلاور خان کے پاس ہی بیٹھا تھا جب وہ آیا تو شمس خان بھی وہیں موجود تھا۔ اس دوران یشب اور شمس کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، نہ ہی شمس کچھ بولا اور نہ ہی یشب نے اس سے افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد شمس خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یشب نے چپکاتے ہوئے دلاور خان کو ہیر سے ملنے کا کہا تھا۔ ہاں ضرور ملوں گا بیٹا، میں سمندر خان سے کہتا ہوں کہ تمہیں وہاں چھوڑ آئے۔ دلاور خان اس کا کندھا تھپا کر باہر نکل گئے۔ چند منٹ بعد یشب سمندر خان کے ساتھ حویلی 13 منٹ ہوگی 14 اللہ بس 35 منٹاں دی بناونی ہے کوئی نہیں مکنے یہ نہیں مکنے جن مرضی پڑھی رکھ بعد ہونے ہاں یہ ریکارڈنگ تو لاؤنی کتے تو یہ اگاں ویڈیو تے لا دینی ہے یہ بندے یہ سننے یہ کوئی نہیں سننی ہے تے میں بات ہونا ہے اگے لاونی ہے اپا یہ کوئی بھی نہیں سندا تے مڑ 35 منٹ بندے انتظار کرسن ویڈیو چلن دا نہیں ایک دو پہلے وہ چلنی ہے جڑی اسی بناونی ہے بعد وچ ویکھ یا کوئی نہ ویکھے چل تو کپڑ ایویں مڑ کے اور ٹی وی اگے کر کے کوئی اور ریکارڈنگ گانا بھر چک گانا گونا نہیں ہوندے کاپی رائٹ آ جاندا ہے اپنی زبان وچ جڑ جاون تو گلاں نوں یاد کر کے مڑا پاپ دی گلاں کیتے رکھنا تے 35 منٹ دی ہو جاسے نہیں ہے بس کوئی جو بھی تو ہے نا
اللہ لازمی 5 منٹਾਂ ਦੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਪਈ ਨਹੀਂ ਨਾਵਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲਸੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਾੜਨੇ ਆ ਕਿ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 7 ਹੁਣ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਟੋਟਲ। ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਗੋਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੋं ले जी सान। कैसी हो मध्यम सरगोशी हुई, हीर ने इसकी तरफ देखा और इसकी नज़रों में अपने लिए फ़िक्र देखी। 35 मिनट टाइम चलना, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਪੜੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਠੀ ਪੜੀਏ तेज पड़ी। मट्ठी पड़ जाते हैं पर जी में खो कर इसके सीने से लग गई। जब ख़त्म हो गया खान मेरे लाला का घर उजड़ गया, वो अकेले रह गए। हमारे घर की खुशियों को किसी की नज़र लग गई, वो इसका गरीबा पकड़े रोती हुई बोल रही थी। भी इसी रोते देने की बात यशब ने सही कंधों पर पकड़ कर सामने किया। मत रो प्लीज, तुम्हें याद है हीर, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि मुझे औरतों के रोने से नफरत है। तब मेरा मतलब सिर्फ तुम्हें रोने से मना करना था। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हीर, मगर फिर भी बहुत सा रुलाया है तुम्हें। फिर अब मज़ीद नहीं, मैं इन आंखों में मज़ीद आंसू देख नहीं सकता। यह शब्द ने इसके गाल पर फिसलते आंसू को उंगली के पोरों से लिया। अब और नहीं मेरी जान, यशब ने इसके सुर्ख सूजी आंखों को लबों से चूका। सरगोशी इसकी हरकत से हीर छिपाती खुद में सिमट गई। मैं तुम्हें देखने आया था, देख लिया, अब चलता हूँ। वो पीछे हटता बोला, कुछ देर तो रुक जाएं खान। हीर भारी आवाज़ में बोली, रो रो कर इसका गला बैठ चुका था। यशब ने इसे साथ लगा कर इस पर बोसे दिए। मैं फिर आऊँगा हूँ जी, मैं सब कैसे हैं? ठीक हैं, मगर तुम्हारे बगैर उदास हैं। मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ। हेलो चार्जर बड़े बड़े ने 33 वहाँ एम्पेयर दे 34 लियांदा कोई नहीं की बैल मेरा चार्जर लगा देखते आके ला जा इस जाके कर वेख ले नो वो चार्जर पड़ते रहते मगर ये कि तुम ऐदू ना पट्टी उदू तू पट्टे नहीं वो तो के फिक्स लगे नहीं करूँगी। हाय रे तेरे झील से निन नेज़ों में डूबने को दिल करता है जी। सही तरह पढ़ जी हीर ने आश्तगी से सर हिलाया। अपना ख्याल रखना मेरे लिए, यशब ने झील से नैन, इन नैनों में डूबने को दिल करता है। खुदा हाफिज कहता पलट गया। हीर इसके ओझल होने तक इसकी पुश्त को देखती रही। इस रोज़ हीर ने यशब को यही फैसला सुनाना था कि वो हमेशा के लिए इसके साथ इसकी महरम इसकी बीवी बनकर रहना चाहती है। मगर इस रोज़ वक्त ने मोहलत ही ना दी थी कि हीर यशब को अपना फैसला सुना। पति मर्द चाहे जो भी करे जो भी कहे, मगर एक वफा शायर औरत हमेशा अपने मर्द की मोहब्बत की बेचारी होती है। इस पर जितने भी जुल्म करते रहे, मगर मोहब्बत की
ایک نگاہ پڑتے وہ سارے ظلم سارے زخم بھلا کر پلٹ آتی ہے، اور جو عورت اور اس ہیر کی طرح ایک عظیم عورت تھی۔ اماں میں دعا شمسی کی بیٹی خالو کی نانی کو اپنے ساتھ ہی لے جاتی تو ہیر کے کچھ فیصلے پر کچھ بات چیت تو میں کر ہی سکتا تھا۔ دیکھ کر کہا پرویز شاہ کی موت تو 10 دن بعد ہیر کو جس پستول سے اس کی موت ہوئی تھی ملا، اور اس نے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، یہ دعا کو تم کیوں لے جاؤ گی؟ بول بھلا۔ ختیجہ حیران ہوئی، یہاں کون کرے گا اس دیکھ بھال؟ تم اپنا پستول اپنے ساتھ لیتے جاؤ، یہاں پولیس نے چھاپا مار لیا تو ہم مصیبت میں آ جائیں گے۔ تم بھی اتنی سی تھی جب تمہیں بھی میں نے ہی سنبھالا تھا۔ وہ مسکرائے۔ ہیر بھی ان کی بات پر مسکرا دی۔ اماں ہیر اور گھیر لکھا ہے ہیر بھائی اچھے ہیر تھا بڑی تو کمدا پہ ہیر لکھ جائے۔ تم پریشان مت ہو، میں کل آ کر اپنا پستول لے جاؤں گا، اور جو ساتھ میں سامان ملا ہے وہ بھی لے کر جاؤں گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری امی جان اور بھابھی جان بھائی جان اور تمہارا خیال رکھوں گا۔ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں پڑنے دوں گا۔ اگلی صبح وہ سب کی دعاؤں تلے پورے 1 ماہ بعد یشب کے ساتھ واپس گئی تھی۔ اس 1 ماہ میں میل اور یشب 1-2 بار اس سے آ کر مل گئے تھے کہ وہ پستول کہاں رکھا ہے، تم نے جلدی ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے پولیس کے حوالے کریں۔ یشب نے کہا میرے کمرے میں ہے، لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا اور نہ ہی پولیس کے حوالے کروں گا، تاکہ پولیس کسی تحقیقات تک نہ پہنچ سکے۔ پھیلا کر راستہ بند کر دیا تاکہ اس کا بھائی اندر اسلحہ لینے کے لیے نہ جا سکے۔ اس کی والدہ نے کہا جانے دو بیٹا، لیکن وہ راستے سے نہ ہٹا تو اس دوران ان دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو مکے مارے، لاتیں ماری، ٹانگیں ماری، اور ایک نے سراندی پڑی ہوئی چھری اٹھائی اور دیکھا غصے سے، اور دیکھتے ہی اسے مارنے لگا۔ لیکن اتنے میں اس کی ماں سامنے آئی تو اس نے کہا رک جاؤ بیٹا، تو اس نے 4 دل نکال کر رکھ دیے، اور اسی بات پر وہ شرمندہ ہوا۔ ہیر اس بات پر اختیار مسکرا دی۔ ڈیٹس گڈ، اب جاؤ، اس پہلے کہ میرا دل ہے۔ آج میں کالج گیا، پہلا پیریڈ انگلش کا پڑھا، ختم ہوا تو یار یہ مینوں تے میں تینوں اتھوں ہی شروع کر دینا ویکھا تیرے 14 میں کس طرح قسطاں بڑیاں اتھوں۔ تو دوسرا پیریڈ فزیکل ایجوکیشن تھا، جس کا ہمارا آج ٹیسٹ تھا، تو سر نہیں آئے تھے، اس لیے ہم فارغ بیٹھے رہے، ٹیسٹ نہیں دیا تھا۔ تو پریکٹیکل ہوا تھا، ٹرپل جمپ کا پریکٹیکل ہوا تھا۔ ٹرپل جمپ لگایا بھی کہ نہیں؟ ٹرپل جمپ نہیں لگایا، لگانا ہی نہیں جاتا تھا، ایسے دیکھتے رہے، بہت ہنسی آئی، کوئی گرا، کوئی پٹکا، کسی نے مارے ہی نہیں، کوئی چل کر جلا گیا، اور اسی دوران پیریڈ ختم ہو گیا۔ ٹرپل جمپ بھی ایک ڈبل جمپ مارنا ہے، دوا تے تریے تے فول لگا جا کے ڈگنا جتھے لے۔ اچھا کدی کو مثلا چوڑا بنتا تریا؟ جنہ مرضی مار لو، اینی لائن چوڑی ہونی ہوندے وچ بچنا، جو مرضی کر لو۔
تجھ سے لگے جو من پیا. سن چل شروع کر گا. خان ہیر نے اس کے بازو پر سر رکھ کر پکارا. ہوں. یشب نے اس کی طرف کروٹ لی. وہ آمین آمین. موٹر سائیکل نہ چلا لے. چل پڑھ پڑھ گا بے ایمان آ کے. مجھے اب ہاں اب مگر ہے یہ وہ تو نے مسکرا کر کیوں کہا. اگر یہ وہ تو مجھے وہ یاد اتنا زیادہ تھا ڈاکٹر نے 2 ٹیکے لگائے. آج نمبردار کو بھی بخار چڑھا ہوا ہے. صبح ویس مجھے بتا رہا تھا کالج میں. اچھا پھر پالٹی کا کیا بنا بناؤنی ہے کہ نہیں بناؤنی. پالٹی بناؤنی ہے مڑا کیا جو ہے. چلیے مڑا ٹائم نہ لیا. چلیے مڑا تیری ریکارڈنگ تو ہو ہاں 35 منٹ دی ہو لوے. مس کال 72 آنے دے. 2 مہینے چلیا نا تے پہلے بڑسا 2 مہینے تو گا ایک تو ایویں گل ہے. پڑھ کہانی کام کا. تو وہ شرمندہ ہوا اسی بات پہ کہ وہ چل پڑھ گا کہاں تھی. خود باہر نکل گیا. ہیر چاروں ناچار وہ بھاری بھرکم ڈریس پہن کر جھجکتی شرماتی باہر آئی. یشب نے دروازہ کھولنے پر پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. وہ بنا کسی بناؤ سنگار کہ اتنی حسین لگ رہی تھی. لوکنگ نائٹس وہ اس کا ہاتھ نقطہ سمندر کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹ از گڈ کانفیڈنس. اٹ از ویری گڈ کانفیڈنس. اٹ از اے ویری گڈ کانفیڈنس. اٹ از گڈ چیئر. اٹ از گڈ منجی. اٹ از گڈ چیئر. اٹ از گڈ بٹن. اٹ از اے گڈ ٹیچر. ہی واز ویری ہینگری. یہ کمرہ اور اس نے وہ پہنو. ہاں جلدی سے پہن کر آؤ. میں نے پہنوں گی. وہ بلش کرتی شرمائی. یشب سے شرماتے دیکھ کر پاس آیا. کم آن یار جلدی سے پہن کر آؤ تمہارا وقت کر رہا ہو. ہری آپ یشب سے پکڑ کر ڈریسنگ روم لایا اور اسے اندر چھوڑ کر خود باہر نکل گیا. ہیر چاروں ناچار وہ بھاری بھرکم ڈریس پہن کر جھجکتی ہوئی شرماتی باہر آئی. یشب نے دروازہ کھلنے پر پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. وہ اپنا بنا سنگار کرتے کہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اگر ذرا سج سنور جاتی تو کیا ہوتا. یہ تمہارے لیے میں نے تب خریدا تھا جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی. تم چاہتی ہو کہ ہیر تمہاری باتیں تمہاری آنکھیں ان سب نے مل کر مجھے ایک ہی ملاقات میں لوٹ لیا تھا. جب وہ ہلکا سا مسکرا دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کن الفاظ میں تمہاری تعریف کروں. یشب اس ساتھ لیے کمرے کے بیچوں بیچ آیا. ہیر تم مجھے دل سے معاف کر چکی. جی ہیر نے اس بات میں سر ہلایا. ہیر کو ایک کتاب میں پڑھی بات کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے. اس لیے وہ سب کو کتنی ٹائم ہو گئی 7 منٹ رہتے 7 منٹ رہتے 35 منٹ 30 دی کر لا بڑی 29 ہو گئی ہے ویکھاں
ਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਆ 29 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਸ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਰ ਲਿਆਈ ਦੇਵੇ ਪੜ੍ਹ ਇਲਮ किताब एडा मज़ा आंदा पढ़ांदा अल्लाह बिन नाव। खान एहर ने इसके बाजू से सर रख कर पुकारा हूँ। यासब ने इसकी तरफ करवट ली। वो आपने कबर्ड के थर्ड दराज में मेरे लिए क्या खरीद कर रखा था जिसे पहनने का कह रहे थे इस रोज़ तुमने देखा नहीं? यासब हैरान हुआ। नहीं, जिस रोज़ देखना था उस रोज़ घर जाना पड़ गया। वो इस दिन को याद कर रखे शर्दा हुई। तो अब देख लो, बल्कि पहन कर भी दिखा दो मुझे अब। हाँ अब मगर है क्या? खुद देख लो जाकर। यासब ने इसे उठाया है न जाकर कबर्ड खोली और वहाँ मौजूद इतने बड़े डब्बे में मेरून और गोल्डन ब्राइडल ड्रेस देख कर पलटती वापस आई। वहाँ तो ब्राइडल ड्रेस है? वो हैरानगी से बोली। हाँ तो। यासब ने मुस्कुराते हुए सिगरेट लगाई। वो पहनो। हाँ जल्दी से पहन कर आओ। मैं नहीं पहनूंगी। वो पलश करती शर्माई। यासब इसे शर्माते देख कर पास आया। कम ऑन यार, जल्दी से पहन कर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अरे अब यासब इसके पकड़ कर ड्रेसिंग रूम ले लाया और इसे अंदर छोड़कर खुद बाहर निकल गया। ये चारों नाचार वो भारी भरकम ड्रेस पहन कर झिझकती शर्माती बाहर आई। यासब ने दरवाज़ा खोलने पर कर देखा तो देखता ही रह गया। वो बिना किसी बनाव सिंगार की इतनी हसीन लग रही थी। अगर ज़रा सच सुनवर जाती तो क्या होता? ब्यूटीफुल। इसने पास आकर सरगोशी की है। शर्माती हुई मज़ीद सिमट गई। यासब ने इसे कंधों से पकड़कर सामने किया। लुकिंग नाइस, आओ। वह इसका हाथ पकड़ता ड्रेसिंग टेबल के सामने लाया। एयर ने आईने में नज़र आते अपने अक्स को देख कर नज़रें झुका दी। यासब इसे शर्माते देख कर मुस्कुराया। तुम रुको, मैं आता हूँ अभी। वो वहाँ से छोड़कर खुद ड्रेसिंग रूम चला गया। चंद मिनट बाद वो एक मुख्तमी डब्बा लिए वापस आया। यासब ने डब्बा खोलकर नेकलेस बाहर निकाला और एयर के पीछे खड़े होकर बहुत प्यार और एहतियात से नेकलेस उसके गले में पहना दिया। ये तुम्हारे लिए मैंने तब ख़रीदा था जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। तुम जानती हो हेयर, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आँखें, इन सब से मिलकर मुझे एक ही मुलाकात में लूट लिया था। तब वो हल्का सा मुस्कुराया। मुझे समझ नहीं आ रहा था किन अल्फाज में तुम्हारी तारीफ़ करूं। यासब इसे हाथ लिए कमरे के बीच आया है। तुम मुझे दिल से माफ़ कर चुकी हो ना? जी। हेयर ने इस बात में सर हिलाया। हेयर को एक किताब में पढ़ी हुई ये बात याद थी कि ज़िंदगी में कभी इस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। इसलिए वो सब कुछ भुलाकर यासब को दिल से माफ़ कर चुकी थी। थैंक्स आउट फॉर दिस। तुम जानती हो हेयर, तुम बहुत अजीम हो। तुमने नाहक इतने मज़ालिम सहे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मगर अब वादा करता हूँ कि तुम्हें बेपनाह प्यार दूँगा। अपनी सारी ज़्यादतियों का ज़ला कर दूँगा। हेयर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है हेयर, मगर अब नहीं। अब सिर्फ वेला कला बार खा के आए अंडे चलो जी। हेयर ने इस बात से में साथ देने का यकीन दिलाया। तो फिर एक बात मानोगी मेरी? प्यार से पूछा गया। जी। हेयर ने फिर से सर हिलाया। तो फिर कहो क्या? आई लव यू। यासब मुस्कुराहट दबा कर बोला। बात तो मानना ही होगी, अब तुम हामी भर चुके हो। यासब ने इसे नफ़ी में सर हिलाते देख कर करीब किया। चलो कहो जल्दी से यार,
ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ کھلکھلا کی طرح دیکھتا بولا، میں نہیں کہوں گی۔ ہیر ہچکچاتی پیچھے ہوئی۔ کیوں نہیں کہو گی؟ جلدی کہو ورنہ اچھا کہتی ہوئی۔ یہ سب سمجھ آ گئی ہے کیوں تیوروں لگ رہی پر پر وہ مصنوعی کیونکہ جیسے میں ویڈیو کلک کرنی پہلی ہاتھ ہٹائیں۔ یا سب نے اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا۔ تم کہو گی تو ہاتھ ہٹاؤں گا، زیادہ ستارہ منا پر۔ ناؤ وی جلدی سے سیلیبریٹ بولو۔ یا یور سب نے فاسٹ۔ اس کے پشتوں میں کہنے پر ہنستے ہوئے اس سے ساتھ لگا لیا۔ نو وی celebrate our first official golden wedding night tonight. Agree. یا سب نے اس کے کانوں پر ہونٹ رکھ ہو کر گئی سر گوشی میں کہا۔ اس کی بات پر ہیر نے بلش کرتے ہوئے مطمئن ہو کر یا سب کے کندھے سے سر ہٹا دیا۔ یا سب نے ہیر کی طرف رضامندی پر سکون ہوتے اس کے گرد اپنے